خانان مصطفیٰ شہنشاہ سوز و گداز استاذی ثنا خان محترم جناب قاری ریاض الحسنین مہروی صاحب زیدہ شرف دی حاضری اپنے محبوب دی بارگاہ جب دیار سرکار دے وچ قبول فرماوے۔ حضرت حسن رضا علیہ رحمت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ منجلے بھائی آپ فرمینن کے 8 جنتاں دا سنا آسے بھی 8 جنتاں ہیں، اچھا واہ واہ، لیکن مدینے دے وچ وانتے عجب منظر ڈٹھے۔ کیا منظر ڈٹھے کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ عوام زیبکار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات دے نال توجہ ہے تو سبحان اللہ، حضور دی ذات والا صفات دے نال جے کو نسبت تھئیے، کتاب کو نسبت تھئیے تا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، وہ کتاب مشرف اور مقرب کی گئی ہے، پوری کائنات نازل تھیون والے اللہ رب العزت دی بارگاہ الوہیت دے وچوں انبیاء اور رسول جتنے بھی ہیں انہوں نے نازل تھیون والی کتاباں دے وچوں وہ کتاب معزز اور مکرم تھی گئی ہے اور مقبول تھی گئی ہے۔ عوام زیبکار اگر حضور نے اور اگر اطرت کو لٹھا بنے تو جائے اطرت کو مصطفیٰ دے نال نسبت تھی بنے وہ اطرت بارگاہ مصطفیٰ دی نسبت دے نال آل پاک دیکھو نا جی، اولاد ہر کہیں دیئے، اولاد دیگر انبیاء دی بھی ہے، لیکن رب نے جو اعزاز اور جو اکرام اور جو انفرادیت مصطفیٰ دی آل کو عطا فرمائی وہ کہیں کو نہیں عطا فرمائی۔ آل مصطفیٰ دی انفرادیت دا انہاں دے شرف اور اعزاز دا وجہ یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال نسبت ہے اور حضور وہ ہیں جنہیں وجہ تخلیق کائنات ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ایمیں ہی صحابہ کو دیکھ گنو، حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سرکار نے فرمایا جتنے بھی زمانے ہیں انہاں زمانے دے وچ سب تو بہترین زمانہ وہ ہے جے زمانے دے وچ میں محمد مصطفیٰ آیا ہے۔ یعنی کہ نسبت سرکار دے نال ہر شے معزز اور مکرم کی گئی ہے۔ قربان ونیا ول کیوں نہ اگر شہر اگر قربان ونیا اولاد مصطفیٰ دی نسبت نال مکرم تھی ونے، کتاب مصطفیٰ دی نسبت نال مکرم تھی ونے، اگر صحابہ مصطفیٰ دی نسبت نال مکرم تھی ونین، ول کیوں نہ رب قرآن چاکھے لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد، ول انہاں شہران دی انہاں گلیاں دے اعزاز اور اکرام اور انفرادیت اور امتیازیت کا مقام کیا ہو سی جنہاں گلیاں دیاں ذرات میں مصطفیٰ دے قدمین شریفین دے منہ سے کی دے۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ اے او بارگاہ ہے نازک بارگاہ، بس میں اختصار کریں دے اپنی گال کو ختم کریں نا، بارش تھی دی پئی ہے میرے کو احساس ہے، ساڑھا احساس ہے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے۔ عوام زیبکار حضور علیہ السلام دی واہ جی واہ سبحان اللہ، تو سن شہنشاہ گداز اور شہنشاہ ترنم اور شہنشاہ سخنی ہوئے تے الحمدللہ بڑا خوبصورت نقطہ دیتے ہیں کہ اے ہائی حصہ ملا من رہی ہے ہمارے ایسے اللہ پاک سلامت رکھے۔ دوستان اسی محتشم گزارش ہے کتنا بھی ہم اے او نازک بارگاہ ہے کہ جڑی بارگاہ دے وچ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی دا حکم ہے، آوازاں اونچیاں نہ کرائے، زیادہ علیسو عمل حبت تھی سن عمل حبت تھینکوں ولا کوئی نہیں سکدا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا اتھاں چک دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکدا انی ان اللہ علامن ہے سوکھا آنا احمد ان کو اللہ کوئی نہیں سکدا مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے محبت دا جھگڑا چڑا کوئی نہیں سکدا۔ عوام زیوکار اے او نازک بارگاہ ہے، ناز ہے کہ حضرت اقبال نے فرمایا ہے کہ نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید اینجا، اے او پاک بارگاہ ہے کہ بڑے بڑے سلاطین وقت ہیں، بڑے بڑے شیوخ ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، بڑے بڑے وقت دے شاہ ہیں، لیکن جیڑا آیا توجہ میری طرف کرو شاہ مہمان آسن پہ یار میں سارے مہمانہ دا خیر مقدم کرنا خوش آمدید آنا سارے واسطے زیب احترام ہیں۔ عوام زیوکار حضرت اقبال نے فرمایا نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید اینجا، اے او بارگاہ ناز ہے کہ جیڑی بارگاہ دے وچ فرشتے بھی اپنے پر سمیٹ تے آنے جتوں پران دی بن بناٹ دی وجہ کر کے بے ادبی دے مرتکب نہ تھی۔
یہ وہ پاک بارگاہ ہے قربان دے حضرت امام کاظمی سید احمد سید کاظمی حضور غزالی یہ زمان آپ مدینہ شریف گئے گلیاں دے وچ ودے ہوئے تے کنڈا پھٹ پیا پیر دے وچ پیر کنڈا جو کنڈا آپ لوگ بھائی تے کڈھن پہ گئے آپ نے فرمایا بھائی رہنے دے اسے اندر ہی رہنے دے یہ کوئی عام کانٹا نہیں ہے یہ مدینے کا کانٹا ہے تو آپ عوام سی بکار اے او مبارک بارگاہ ہے اے او نازک بارگاہ ہے کہ جیڑی بارگاہ دے وچ حضرت سیدنا امام مالک دا مقام ہے قربان تھی حضرت امام مالک جلے ٹردے ہن گلیاں دے وچ خراما آپ دیواراں کو پکڑتے ٹردے ہن آپ دی کیفیت یہ ہوندی ہے کہ دیواراں دا آسرا گھنتے ٹرنا لوگ آگے کیا ہے کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے کیا ماجرا ہے آپ فرمائیں تکلیف اور پریشانی اور بھیا کوئی مسئلہ نہیں اے بارگاہ ایسی ہے میں امام مالک اتنا احتیاط برتنا کہ انہاں گلیاں دے وچ اتنے احتیاط نال چلدا کہ کتھوں میں اون جگہ دے قدم نہ رکھنا جتھے کملی والے دا قدم آیا ہوئے اور میرے ناپاک اون جگہ تے وانتے میں کو بے ادباں دے شمار نہ کرا دے میں احباب جی وقار اے او پاک بارگاہ ہے مدینے دا وصل خوش بختاں دی علامت ہے کہ اللہ پاک جنہاں کو مدینے دی حاضری نصیب فرماوے مدینے پاک دی پاک دھرتی دے نال اللہ رب العزت جنہاں کو نسبت پاک عطا فرما دے وے اے خوش بختی ہے انہاں لوگاں دی کہ جڑے حاضری دینن دعا ہے کہ اللہ رب العزت محترم قاری صاحب تشریف گھنتے ویندے پہن جلے اتھو آمین تے سارے ٹکٹ گھنتے آمین سبحان اللہ اے ٹکٹ پیسے نہ لی آندے اے مہر نبوت دا فیض مل دے جے کو مہر تصدیق جنہوں تے حضور ثبت فرما دے من حاضری دے ہوتے او بندہ ہی بارگاہ ناز حاضری دا شرف حاصل کریں دے حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ دا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے میں سناتے ول میں کو جڑا حکم دیتے نے میں ان دے مطابق ایک واقعہ سناتے اپنی گال کو ختم کرے احباب جی وقار حضرت سلیمان توسوی دا ایک مرید حاضر تھیا جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ سبحان ہائے ماشاءاللہ احباب جی وقار احباب زی وقار گزارش ہے حضرت سلیمان توسوی علیہ رحمت اے پیر پٹھان جنہ کو آدھے ہیں توسا شریف دا بادشاہ ہے محترم قاری صاحب قبلہ دا بڑا دور دور سفر کریں یقیناً توسا شریف بھی کئی باری تھا حاضری دیں اپنے خوبصورت آواز نال بارگاہ ہے رسالت ماں بے چقید دا خراج پیش کر رہے ہیں لیکن دوستان عزیز محتشم توسا شریف کو مبارک ہستی دی بارگاہ ہے کہ جنہ کو پیر پٹھان آکھا ویندے آپ دا ایک مرید حاضر تھیا عرض کرنے لگا حضور عمرے دی سعادت حاصل کرنا چاہنا تو اجازت مرحمت فرماؤ توجہ ہے دواری سبحان اللہ اجازت مرحمت فرماؤ عمرے دی سعادت حاصل کرنا چاہنا آپ نے فرمایا ہاں بھئی اجازت ہے لیکن میں مراقبہ کیتے میں کو یہ پتہ لگے کہ تو بے ادب ہیں حالی کو جرسہ روک ون پہلے ادب سکھ گن بارگاہ رسالت ماں پہلے بارگاہ رسالت ماں تا ادب سکھ گن اندے بعد ول میری بارگاہ چاہمیں والتے کو اجازت دے سا وہ کہ اچھا صحیح میں احتیاط کرے سا آپ اجازت مرحمت فرماؤ چاہ آپ نے فرمایا نہیں حالی تے کو دے رہے حالی ادب سکھا وال کو جس سے بعد وال حاضر تھیا حضور ہونتا اجازت عطا فرماؤ چاہ میں بڑا علماء دی نشستے بیٹھا بڑا ادب سکھے می بڑا احتیاط کیتے می ہونتا اجازت عطا فرماؤ آپ نے فرمایا حالی بھی تے کو دے رہے حالی وانی ادب سکھا دوسری دفعہ واپس چلا گیا خالی تیسری دفعہ وال آیا وزید تھی تے اور ارادتاً اے سوچتے آیا کہ اگر میں کو ہن مرشد اجازت نہ دیتی تو میں آپ کی بارگاہ التجا کرے سا بس حضور ہن مہر لاؤ چاہ اجازت عطا فرماؤ چاہ میں حاضری لازمی دیونی ہے میں مدینے دے ہجر و فراق کے تڑپتا ودا آپ نے فرمایا تیسری دفعہ جن لوگ غلام حاضر تھیا نا آپ نے فرمایا حالی بھی نہ ون حالی بے ادب ہے پہلے ادب سے کھاؤ اے او بارگاہ ذرا ایک اگر آواز بلند تھی وے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اللہ پاک عمل ضبط کر گندے اللہ پاک ساری پونجی بندے دی کھس گندے اللہ پاک بندے کو اتنا خالی فرما دے دے کہ نہ اندے اعمال حسنہ اندے پلے رانے نہ ایمان پلے رانے اگو اللہ نے یہ بھی فرمایا وانتم لا تشعرون اور کو اللہ پاک شعور بھی اندے کنو کھس گندے وہ کو سمجھ بھی نہیں ہوندی کہ میرے نال تھیا کیا ہے احباب زی وقار مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلامو حضرت سلیمان توسوی دا مرید حاضر تھی حضور ہونا تا اجازت دے ہوچا لیکن آج میں اجازت گھنتے ویسا آج میں بزید تھی آج میں کو آپ کرم فرماؤ اجازت دے ہونا میرے کم نہیں دیا ویندہ آپ نے فرمایا اچھا ہون تو زید کی تھی کھڑے اجازت میں تے کو دیندہ پیاں لیکن خیال رکھے حالی ہیں تو بے ادب ہیں بے ادب وہ کسی کوئی نہ میں تو ادب نسبت دا ہے میں کو میں احتیاط کرے سا آپ میں کو اجازت مرحمت فرماؤ چاہ آپ نے اجازت مرحمت فرما لی تھی لیکن والوی آپ پشمات ہے آپ نے فرمایا حالی بے ادب ہے لیکن کریں خیال بڑی نازک بارگاہ ہے بڑا خیال کریں
جلے او پہنچا نہ سہی اتھاں مدینہ شریف حاضری تو مناسک عمرہ ادا کی تو سارے معاملات ادا کرن تو بعد جلے او مدینہ شریف تو واپس آمن لگا اجازت گھنن پیا دیار محبوب دے وچوں بارگاہ محبوب وچوں جلے اجازت گھنن پیا کہ یا رسول اللہ ہن میں کوئی اجازت مرحمت فرماؤ میں اپنے گھر دی طرف ونجا مدت مکمل تھی گئی ہے رونداں دے تڑپداں دے اپنے خیال وچ مگن ہے اور او مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دیار پاک نالو جدائی دے جڑا حزن اور غم اندے دل وچ ہے او پریشانی ہے او دل وچ گدیاں دے اندے کو اپنا ہوش کہنی الٹے قدم ادب دا خیال کرندے واپس آندا پے جیویں آئے ایویں الٹے قدم مدینے دیاں گلیاں وچ ایویں الٹے قدم واپس آندا پے مدینے دی گلی دے وچ کتا بیٹھائی تے کتے دی دم دے اوتے پوچھ دے اوتے اوندا پیر گیا کتا جو بھونکن لگے اون کو آئے لگی ہے کاوڑ اون لہے کھلا ہوں کہ یار میں اپنے خیال وچ ودا تو ول ول بھونکی میں نے چپ کر وائیں کل کھلا لہا تے ہوں ایک بھی کتے کو گھتے بیا بھی کتے دی کانڈے گھتے جی تریجا کھلا بھی انہیں مارے جلے کتے کو تریجا کھلا انہیں مارے نا تے واپس آگئے میلہ دی مسافت ہوندی ہے سفر ہونے آن سفر دیاں صحبتہ ہونے آن پریشانیاں ہونے آن اور جلے واپس آئے نا علاقے دے اندر کافی سال گزر گئے پیدل دا سفر ہے کافی سال گزرن تو بعد جلے اپنے علاقے واپس آئے نا واپس آمن تو بعد لوگ ملن پہ گئے حاجی صاحب غازی صاحب فلانے صاحب تو تشریف گھندا ہوئے بڑا خوش بختی ہے عمر دی سعادت حاصل کر رہے ہوئے دیار پاک کے سرکار کو دی زیارت کر رہے ہوئے حضور دے روضہ اقدس دے دیدار نہ لکھی کو اٹھا رہے ہوئے تو کو مبارک ہوئے ہر کوئی مبارک دینا کھڑے وہ کو خیال آیا میاں سارے مہماناں دے پہن مرید با ادب مرید دا تقاضا ہوندے ان دے ادب دا تقاضا ہے کہ او مرشد کول خود ٹورتے ویندے او مرشد کول کہ یار ہر کوئی میں کو مبارک دے گئے ہن میں ذرا مرشد کول تا ونجا مرشد کو ونجا انہاں کو حاضری کو تحائف بھی پیش کراواں تے مبارکباد گھینی آواں تے دے آواں انہاں دا مرید جو ہاں او گیا جو صحیح اپنے مرشد دی بارگاہ جو حضور السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام حال چال تھیا سارے معاملات آپ پریشان بیٹھے حضور میں کو مبارک نہیں دے دے میں تھی تے آیا وڈی بارگاہ جو مبارک نہ دو آپ نے فرمایا تے کو کہنا کھائی تو بے ادب ہے تے کو نہ کھائی بے ادب ہے یہ تو بارگاہ نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا یہ تو بارگاہ جت مکھی بھی پر ہی میں نہیں مرے دی بڑی نازک بارگاہ ہے آپ نے فرمایا تو بڑا بے ادب ہے دیکھو روکا ہی ہے لیکن تو رکا نہ میں کیونکہ حضور کیا ماجرا ہے میں تو بڑا احتیاط برتے میں بڑے ادب دے نال بارگاہ ناز وچ حاضری دیتی ہے بڑا احتیاط کیتے میں بہت احتیاط دے نال اتھاری ہاں میرا قیام بڑا احتیاط ہے قیام دے بڑا احتیاط ہے میرے رہن سہن بڑا احتیاط ہے حضور میرے کو کوئی ایسی غلطی سرزد نہیں تھی جڑی آپ میری طرف منسوب کرنا چاہتے ہوئے آپ نے فرمایا کتا ٹکرا بھی واپسی تھے نہ کہ حضور کو یاد جو بھول گیا سفرانی مصیبت ہے کو یاد لے گیا چیتا بھول گیا وہ کہ حضور کوئی ایسا واقعہ میں کو یاد کہنی آپ نے فرمایا یاد کہنی ہون منگدہ ثبوت ہے آپ پچھو کانڈ تے میرے والا آپ نے کمیز دا کپڑا چاہتا تے ہوندی جتی دے ترے کھلیاں دے نشان حضرت خواجہ سلیمان توسوی دے آپ دی پشت مبارک تے ہن آپ نے فرمایا تے سنا نہیں تیرے دردیاں باندیاں دی میں باندنی ہاں تیرے نام تو مفت وکاندنی ہاں ہم دردیاں کتیاں نال ادب فرید آکھا کیوں ہے کہ فرید نے فرمایا کیوں ہے کہ تیرے درد کتیاں نال ادب کیونکہ اون درد کتے عام کتے نہیں ہوندے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ میں ہوما سگ مدینے دی گلی دا ایہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا بارگاہ ناز دے اندر او سگانے او جڑے جنہاں کو اساں اس حقیر جانور سمجھتے ہیں وہ اپنی ذات کو اپنی ہستی کو فنا کرتے اپنی ہستی دے اندر او لبادہ پاتے او جڑا ظاہری طور تے بندہ حقیر لگے او حضور دی بارگاہ اپنے آپ کو پیش کرنے یا رسول اللہ اساں کچھ بھی نہیں جو کچھ بھی ہوئے تو ساں سرکار ہی ہوئے تھوڑا در ایک در سب تو پاک ہے اور قربان ونجا میں کو سیدہ پاک دے ذکر پاک دا حکم تھا میں کچھ کلمات انہاں دی بارگاہ عقیدتاں دا خراج پیش کرتے اپنی اجازت چاہساں دوستان دی محتشم اللہ نے قرآن مجید